السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان CNBC سٹی نیوز کے ساتھ. ہم اس وقت موجود ہیں شمسہ مہجبین صاحبہ کے ساتھ جو کہ صدائے انسانیت ویلفیئر کی پریزیڈنٹ ہیں. چل کے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ صدائے انسانیت کیا سوچ کر انہوں نے یہ نام رکھا اور کب سے اس ویلفیئر کو یہ چلا رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ صدائے انسانیت جو ہے یہ آپ نے کیا سوچ کر یہ نام رکھا؟ آپ اپنے نام سے بھی ویلفیئر کو چلا سکتی. اپنے نام کی اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ مجھے اپنا نام نہیں کرنا. مجھ میں کوئی ایک جذبہ ہے خدمت کا، انسانیت کے لیے خدمت کا ایک جذبہ ہے. میں اس جذبے کے تحت میں نے یہ نام چوز کیا. اپنی نہیں، میں ان غریب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، ان غریب لوگوں کی آواز بننا چاہتی ہوں جو غربت سے بھی نیچے جا کے زندگی گزار رہے ہیں. ان کی آواز کوئی نہیں سنتا، نہ ان کی کوئی اس ملک میں ہمارے کیا بتاؤں کہ کوئی سنائی نہیں ہے. یا تو PR ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، یا تو PR ہو یا پیسہ ہو. لیکن ہماری کافی حد تک آبادیاں، کچی آبادیاں، بہت سارے لوگ، وائٹ کالر لوگ جو اپنی آواز ان بڑے بڑے حکمرانوں تک تو کیا ایک معمولی سی سرکاری دفاتر میں نہیں پہنچا سکتے. میں ان کی آواز بننا چاہتی ہوں. میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ پچھلے 13-14 سال سے کام کر رہی ہوں. اپنی مدد آپ بنا کسی فنڈ کے. آج تک مجھے کہیں سے فنڈ نہیں، نہ میں نے لیا نہ کسی نے دیا. تو اپنی مدد آپ یہ ویلفیئر چل رہی ہے، اور چونکہ حق پہ ہے اور سچ ہے اس لیے یہ زندہ ہے. ورنہ تو بہت ساری NGO جو ہے آپ جانتی ہیں کہ بند ہو چکی ہیں. اور مجھے بیسٹ ایکٹیو NGO فیڈرل بی ایریا یعنی کہ FB ایریا سے میں لے چکی ہوں اپنے ٹاؤن آفس سے. تو اللہ کا شکر ہے، خدمت کر رہی ہوں لوگوں کی، اور یہ سچائی اور ایمانداری پہ مبنی ہے. یہاں پر میں آپ کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گی. آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے کہیں سے کوئی فنڈ نہیں ملتا، میں اپنی مدد آپ کے تحت. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت مشکل کام بھی ہوتا ہوگا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک NGO کو چلانا، بہت ساری چیزوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہوگا آپ کو. ہاں بالکل، آپ صحیح فرما رہی ہیں. اس میں مجھے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری تکلیف بھی ہوتی ہے غریبوں کو دیکھ کے کہ جہاں ان کی جس حوالے سے مدد کرنا چاہتی ہوں، جس لیول پہ جا کے جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی نہیں، لیکن تھوڑی صحیح، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی مدد کروں. چونکہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا ایک چونچ میں اپنی پانی کی بوند لاتی تھی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی. تو ہمیں انبیاء کرام سے یہ سبق ملا، یہ تعلیم ملی. اور ہم سارے معاشرے کی، پاکستان کی غربت تو دور نہیں کر سکتے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اور سینکڑوں نہیں، درجنوں نہیں، کچھ لوگوں کے تو ہم کام آتے ہیں. اور انسانیت کے، صدا انسانیت کا کام ہی یہی ہے، اور یہی سوچ ہے، اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اچھا، آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں پچھلے 14 سالوں میں. تو آپ نے کوئی اسکول بنایا بچوں کے لیے، یا کچھ ایسا کوئی ہاسپٹل یا کوئی ایسا ادارہ بنایا جو جس پہ آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ آپ کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں بیٹا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چڑیا، ایک قطرہ پانی، تو میں وہی قطرہ ہوں پانی کا، اور میں کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں اپنی آواز تک، احکام بالا تک نہیں پہنچا سکتی. تو اپنی مدد آپ ہی صحیح. میں اسکول نہیں کھول پا رہی، نہ میرے پاس زمین ہے، نہ اتنے وسائل ہیں. تو میں یہ کرتی ہوں کہ جو بیچارے بہت نیڈی پیپل ہیں، اور جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، اور جن کے پیرنٹس بہت پور ہیں، ہیلپ لیس ہیں، جاب لیس ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کا ایڈمیشن کرا دوں، ان کو کورس دلا دیتی ہوں، یونیفارم دلوا دیتی ہوں، ان کی فیس پے کر دیتی ہوں. اور ہمارے پاکستان میں 14,000 سرکاری اسکول ہیں. ان 14,000 میں سے 12,000 اسکول جو ہیں بند پڑے ہوئے ہیں. اور آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتی ہیں کہ ان اسکولوں میں کیا پل رہا ہے. جانور پل رہے ہیں یا شادی حال بنے ہوئے ہیں. جانور پل رہے ہیں، جانور بھی پل رہے ہیں، اور ہمارا فیوچر بھی برباد ہو رہا ہے. وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نشے میں ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. نشئی حضرات وہاں اسکولوں میں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں آ کے نشہ کرتے ہیں، اور وہاں جانور پل رہے ہیں. وہاں پہ بس میں بتا نہیں سکتی، میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولنا چاہتی، اور نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے. اگر ہماری گورنمنٹ چاہے، چونکہ کراچی میں ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اگر یہ ہمارے حکمران چاہیں، ہماری صوبائی حکومت چاہے، تو جو
آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ میری نالج کے مطابق 14,000 اسکول میں 12,000 جو اسکول بند ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو سیلریاں بھی مل رہی ہیں گھر بیٹھ کے، وہ اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، نشیوں کی وہ آماج گاہ بنی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کاش میرٹ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو لے کر آئیں، ان اسکولوں کو آن کریں، اس اسکولوں میں غریب کے بچے پڑھیں. ہمارے پاکستان میں آج سے 15-20 سال پہلے پرائیویٹ اسکولوں کا اتنا بڑا جال نہیں تھا. یہ اسکول کیوں بند پڑے ہوئے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے حکومت سے، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ اس ملک کا کیا مستقبل ہے جہاں 12,000 اسکول بند پڑے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ سے ان کو سیلری جا رہی ہے؟ کیوں؟ یہ غریب عوام کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ، ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. میں نے ایک چینل پہ ایک اینکر کی بات سنی تھی کہ ہمارے ملک کے صدر ان کے مہمان تھے، تو وہ جب جہاز میں بیٹھے تو ان کا جہاز اور ان کے سب موبائل وغیرہ بند ہو گئے. تو وہ ہمارے ملک کے صدر جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، وجہ پوچھی. 1 گھنٹے بعد ان کے موبائل آن ہوئے اور جہاز نے پرواز بھری، اور اس ملک کے جو ملک کا صدر نے ان کو کال کیا اور ان سے معذرت کری، اور وجہ یہ بتائی کہ جی ہمارے جس جگہ سے جہاز لینڈ ہو رہا تھا وہاں ہمارے بچوں کے اسکول ہیں، اور وہ اسکول میں بچوں کے پیپر ہو رہے تھے تو ہمارے بچے ڈسٹرب ہو جاتے. کتنی بڑی بات ہے. تو تعلیم دیکھیں، دنیا میں تعلیم کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. ہمارے ہسپتالوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے ہسپتالوں میں یا تو ایسا لگتا ہے سب مافیا ہے. ابھی میں نے کل ہی ایک رپورٹ میں دیکھا کہ آغا خان اور لیاقت نیشنل یہ بھی ہمارے غریب عوام کے علاج معالجے کے لیے گورنمنٹ نے دیے تھے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا اس ویڈیو میں کہ اس میں کچھ عناصروں نے، کچھ مطلب ایسے جال سازوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور آج آغا خان پاکستان کا سب سے مہنگا ہاسپٹل ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ وہاں علاج کروا سکتے ہیں، ادروائز غریب آدمی، آپ سرکاری ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں، کوئی کیوں نہیں آواز اٹھاتا. پھر وہی والی بات ہے کہ میں سیاست کے خلاف، سیاسی رہنماؤں کے خلاف بولنا نہیں چاہتی، لیکن میں غریب کی، میں انسانیت کی آواز، میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے صدا انسانیت کے نام پہ، تو میں یہ آواز اٹھاتی رہوں گی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. اچھا، ابھی آپ نے مجھے کہا کہ 12,000 اسکول جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے، تو آپ نے کسی ایجوکیشن منسٹر سے یا کسی ایسے اتھینٹک پرسن سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کو وہ اسکول دے دیے جائیں اور آپ ان کو اپنی این جی او کے تھرو یا اور این جی اوز کو اپنے ساتھ ملا کر اس اسکول کو آپ کنٹینیو کر سکیں، تاکہ ہمارے بچوں کی جو پڑھائی رکی ہوئی ہے یا جو بچے نہیں پڑھ پا رہے وہ اس میں ایجوکیشن حاصل کر سکیں؟ میں تو ایک بہت معمولی سی این جی او کی صدر ہوں. یہاں بڑے بڑے چینل نے، آپ میڈیا والوں نے بہت اس چیز کو دکھایا ہے، بہت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں کی پاور ہے. میں تو ایک چھوٹی سی این جی او کی صدر ہوں، تو میڈیا سے بڑھ کے کوئی ہے؟ میڈیا نے، میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. میڈیا کے تھرو ہی یہ چیزیں میرے علم میں آئی ہیں، چونکہ میں ان چیزوں کو سرچ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، اور مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنی آواز اٹھا رہے ہیں ان اسکولوں کے خلاف، ان اسکولوں کے بارے میں، تو کیا آپ کی چینل ہمارے سیاست دان، حکمران نہیں دیکھتے؟ وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا. تو وہ لوگ کیوں نہیں اسٹیپ اٹھاتے؟ میڈیا چیخ کے بتا رہا ہے. یہ میڈیا سے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ 14,000 اسکول سندھ میں ہیں، اس میں سے 12,000 اسکول بند پڑے ہوئے ہیں. تو مجھ سے زیادہ تو آپ کی آواز میں طاقت ہے، میڈیا میں طاقت ہے. تو کیوں نہیں ہمارے حکمران اس طرف توجہ دے رہے؟ میرے ہر انٹرویو میں، جس چینل نے بھی، اس نے بھی، میرا اخبار میں بھی، آپ میرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ میرا ایک ہی سوال ہے کہ یہ آپ اسکول ہمیں دے دیں، ہم اپنی مدد آپ اس کو چلا لیں گے. چونکہ ابھی ہم اتنی نہیں حیثیت رکھتے کہ ہم کوئی زمین خریدیں یا ہم اس اسکول کی تعمیرات کریں یا کوئی ہاسپٹل یا کوئی کلینک. ہماری بھی اتنی استطاعت نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. چونکہ ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی فنڈ کے لیے بہت پریشان ہیں، اور بہت سارے اقدام وہ ایسے کر رہے ہیں کہ ملک میں فنڈ آئے. آپ یہ دیکھیں، شوکت خانم میموریل جو کراچی میں سراب گوٹ سے آگے جو بن رہا ہے ہائی وے پہ، وہ آدھے سے زیادہ بن گیا ہے. کیسے بن گیا بھائی؟ جبکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو بھائی کہیں سے تو پیسہ آ رہا ہے نا، تو بڑے لوگوں کی جیت ہے، ہم جیسے پسماندہ لوگوں کی کون سنے گا؟
ابھی جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جس قدر مہنگائی ہوئی ہے، تو اس میں آپ جاتی ہیں لوگوں کے پاس، آپ چھوٹے علاقوں میں بھی جاتی ہوں گی، بڑے علاقوں میں بھی آپ جاتی ہوں گی، تو وہاں پر کیا دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے زیادہ تر کہ لوگ کیا پیٹ بھر کے کھانا کھا پا رہے ہیں ایک وقت کا بھی؟ ثنا، ایسے ایسے لوگوں کی میرے پاس اپلیکیشنیں آئی ہوئی ہیں، ایسے ایسے غریب لوگ آئے ہوئے ہیں، اپلیکیشن لے کے آتے ہیں. دنوں پہلے، 1-2 مہینے پہلے ہمارے ایک چینل کے اینکر نے یا ایک صحافی نے خودکشی کر لی، تو جو ریکارڈ پہ آ گیا وہ تو لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن کوئی مدد کرنے اس سے پہلے اس کی آواز کسی نے کیوں نہیں سنی؟ غربت، اتنی غربت ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، بہت دل دکھتا ہے. نماز پڑھتی ہوں تو اللہ سے اپنے عوام کے لیے، ان غریبوں کے لیے دعا کر سکتی ہوں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی خودکشی نہ کر لے. قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم 3 وقت کی کھا رہے تھے تو کیا ایک وقت کی روٹی تم کسی کو نہیں کھلا سکتے تھے؟ ہمارے معاشرے سے یہ احساس ختم ہو چکا ہے. امیر ہو رہا ہے، غریب ہو رہا ہے. غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ غریب کا کوئی وظیفہ باندھے. احساس پروگرام کے تحت وزیر اعظم صاحب جو ہے 12,000 روپے دے رہے ہیں، وہ کن لوگوں کو پہنچ رہے ہیں؟ وہ تو ان کو پہنچ رہے ہیں جن کے پاس آلریڈی ہے. آپ کو میں بتاؤں، لوگ اس قدر، ایک فٹ پاتھ آپ پکڑ لیں، ایک روڈ پکڑ لیں، آپ گلشن چرنگی سے سوراب گوڑ تک چلی جائیں اور سوراب گوڑ سے آپ نئی کراچی کا روڈ پکڑ لیں، اگر آپ کو ہزار آدمی فٹ پاتھوں پہ نشے کرتے ہوئے نہ نظر آئیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں غلط تھی. میرا سروے ہوتا ہے، میں دیکھتی ہوں جا کے کیوں وہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے. وہ ہماری غریب عوام کے بچے ہیں، وہ ایک نوجوان نسل تباہ ہو گئی ہے. تو ہمارے حکمران ان اداروں پہ کیوں نہیں توجہ دے رہے کہ نشہ کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور کون لوگ اس نشے میں پڑ رہے ہیں؟ جو فٹ پاتھوں پہ، کس ماں کے بچے ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ کیوں آ گئے نشے میں؟ کوئی روک تھام نہیں ہے اس ملک میں. آپ فٹ پاتھوں کی بات کریں، یہاں پہ کالج یونیورسٹیز میں یہ چیزیں ہوئی، تو کالج یونیورسٹی میں یہ چیزیں کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ جہاں پر ہمیں ایجوکیشن لینے کے لیے ہمارے بچے جا رہے ہوتے ہیں، یا ہماری نوجوان نسل وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر آئس کا نشہ کہہ لیں آپ، یا کافی سارے نشے ہوتے ہیں جو وہاں پر کیے جا رہے ہیں. مطلب نیو جنریشن، جو ہماری جنریشن ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے. ہمارے وزیر اعظم کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. دیکھنا چاہیے معاشرے کے اور بھی ایسے ادارے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے. جو یہ منشیات کے روک تھام کے ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے بھی بچے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ پوری زندگی کی کمائی اپنے بچوں پہ لگا کے انہیں کسی مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں پڑھا لکھا کے. اور یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، کالجوں میں وہ کون لوگ ہیں، کون سے عناصر ہیں؟ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہم اینٹی نارکوٹک کے ادارے تک یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے علاقوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے علاقوں میں، اسکول کالجوں میں ایسے عناصروں پہ نظر رکھی جائے جو ماں باپ کی کمائی تو کمائی ان کی اولاد تک ختم کر رہے ہیں، تباہ برباد کر رہے ہیں. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پرائیویٹ اسکول ہمارے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کوئی آپ بتا دیں مجھے کسی پرائیویٹ اسکول سے کوئی بچہ میجر، جنرل، کرنل بن کے نکلا؟ نہیں. چونکہ یہ کون سا نصاب پڑھایا جا رہا ہے ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں، آپ بہتر جانتی ہیں. اور پرائیویٹ اسکول کیوں اتنے اوپر آئے ان 15-20 سالوں میں؟ ایک وائٹ ایلیفینٹ کا میں نام دوں گی کہ لاکھوں روپے فیسیں ہو گئی ہیں. تو ہمارا بچہ حاصل کیا کر رہا ہے؟ کرسچنوں کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. وہاں پہ گرجا گھروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کون سی باتیں بتائی جا رہی ہیں بچوں کو. میری تو عقل حیران ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے مذہبی، ہمارے اسکالر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ خدا را اس قوم کو بچاؤ، اس قوم کو غربت سے نکالو. ان جگہ جگہ دسترخوان NGO نے لگا لیے، کیوں لگائے؟ ہمیں بھکاری بنانا ہے اپنی قوم کو؟ ہمیں ایک غیرت مند قوم بنانا ہے اپنے اس ملک کے عوام کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو. ہمیں بھکاری نہیں کہ جی وہاں جا کے رکشے والے نے، ڈرائیور نے، یا کسی نے بھی جا کے روٹی کھا لی. کھانا وائٹ کڑھائی گوشت بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، کھیر بٹ رہی ہے. کیوں بھائی؟ آپ یہ پیسے جو ہیں ان کے کسی ہنر پہ لگا دیں. آپ کو جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، آپ ان بھکاریوں کو اس سے ہنر سکھائیں کہ یہ اتنے دسترخوان آپ کو لگانے ہی نہیں پڑیں گے.
ایک غیرت مند آدمی، ایک غریب آدمی اپنی حق حلال کی کمائی کھائے گا تو اس میں زیادہ مزہ ہے، نہ کہ بھیک مانگ کے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. خدا را میری ان این جی او سے بھی اپیل ہے، میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ دسترخوان نہ لگائیں، ان بچوں کو تعلیم دیں، ان بچوں کو ہنر سکھائیں، ان کو غیرت مند معاشرے کا ایک انسان بنائیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آخری میسج کیا کنوے کرنا چاہیں گی جو حکمران ہماری سو رہی ہے، ہمارے عمران خان صاحب خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، ان کو کیا، ان کے لیے کچھ بولنا چاہیں گی؟ ہماری قوم کو کوئی میسج دینا چاہیں گی، ہماری نیو جنریشن کو جو اپنی اچھی خاصی زندگی جو ہے وہ ایک نشے میں جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں؟ اللہ دنیا میں نہیں آتا کسی کی بھی مدد کرنے، اللہ زمین پہ نہیں آئے گا. اس نے ہم انسانوں کو ہی یہ صلاحیت دی ہے اور انسانوں کو اپنے معاشرے کو خود بھی دیکھنا ہے. تو حکمران ہمارے گھر گھر تو نہیں جائیں گے نا، ان کے کارندے ہیں، ان کے نمائندے ہیں، ان کے جو وزیر سفیر ان کے نیچے جو ہیں، ان کو ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس قوم سے فنڈ لیتے ہیں، اس قوم سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، ہماری گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے کہ ایماندار لوگوں کو بٹھائیں. مدینے کی ریاست کرنی ہے تو پہلے ان کو آپ چھانیں، ان کو دیکھیں کہ جس کو آپ رکھ رہے ہیں وزیر سفیر جس بھی عہدے پہ، تو کیا وہ اس کے لائق ہے، کیا وہ میرٹ کے بنیاد پہ رکھے ہیں آپ نے، یا ذاتی آپ کے تعلقات ہیں تو اس کو آپ نے سفارش کے طور پہ رکھا ہوا ہے اپنے مفاد کے لیے. اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ ایک غیرت مند قوم بنیں. چھوٹی سی نیکی ایک انسان بغیر پیسے کی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی فن ہے تو آپ اپنے سے نیچے کو سکھائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ ہی ہنر سیکھ سکتے ہیں یا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے، چاہے وہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں یا کسی ٹیکنیکلی ادارے سے وابستہ ہیں، یا جو بھی ان کے پاس فن ہے وہ آگے آئیں، اس معاشرے کی برائیوں کو بھی روکیں اور اپنا فن آگے ڈونیٹ کر دیں. فنڈ بھی اپنا فن جو اپنے آپ کا ہنر ہے، آپ اس ہنر کو ڈونیٹ کریں. غریب لوگوں کو کوئی ایسے جگہیں بنائیں. لوگ سڑکوں پہ بھی کر سکتے ہیں یہ کام، مکینک بھی تو سڑک پہ بیٹھ کے ہی کام کرتا ہے نا. تو اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آپ کسی 10-5 بچوں کو اپنا ہنر سکھا دیں. بجائے ہماری جو این جی او نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کے، ہماری این جی اوز کو جو بڑی بڑی این جی اوز ہیں، نامور این جی اوز ہیں، وہ دسترخوان ہٹا کے وہاں پہ کوئی ایسا ہنر سکھائیں ان بچوں کو، روڈ پہ بیٹھ کے سکھا دیں. خود آپ کو مدد ملے گی. کرنے والے بہت ہیں لیکن صحیح کام پہ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات. اب لوگوں کا این جی او سے اعتبار ختم ہو چکا ہے، چونکہ بہت ساری این جی او، بڑے بڑے لوگوں کی بیگمات جو ہیں این جی او کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں جن کے پاس باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے. اگر میرے پاس 1 لاکھ روپے بھی آ گئے نا سنا، ایف بی آئی والے آگے بیٹھ جائیں گے. جی، یہ تھی ہمارے ساتھ شمسہ مہجبین صاحبہ جو کہ صدائے انسانیت کی پریزیڈنٹ ہیں. ان کی بات آپ نے سنی، ان کی گفتگو سنی آپ نے. انہوں نے اپنی باتوں میں کچھ باتیں بہت زیادہ اچھی بولی ہیں کہ ہمیں، ہماری جو این جی اوز کام کر رہی ہیں نا، یہ جو کھانا کھلا رہی ہیں روڈوں پہ اور دسترخوان انہوں نے لگایا ہوا، تو اس کی جگہ واقعی ہمارے نوجوان نسلوں کو جو ہے کچھ ہنر سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پال سکیں. آخر یہ این جی اوز کب تک دسترخوان لگاتی رہیں گی اور کب تک جو ہے وہ لوگوں کا پیٹ پالتی رہیں گی؟ کیمرہ مین آصف کے ساتھ ثنا خان، CNBC سٹی نیوز، کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.